جینزی جو اتنے ایموشنل ہیں، لاجیکل ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ پیرنٹس کو ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرنا چاہیے؟ اب آپ نے دو الفاظ بولے، جینزی ایموشنل ہیں ایز ویل ایز لاجیکل ہیں، جبکہ سائنس یہ کہتی ہے ایک وقت میں آپ ایک ہی ہو سکتے. وہ کہتے ہیں بد نصیبی کا میں قائل تو نہیں ہوں، لیکن میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے. منیلین مائنڈ سیٹ سے، جنریشن ایکس مائنڈ سیٹ سے اور بیبی بیومر مائنڈ سیٹ سے جنزی الفا کی ٹریننگ نہیں ہو سکتی. پتر دادے دادی دے مرن دا انتظار نہ کریا کرو کٹھے ہونے لئے. پتر کوئی کٹھے کر لو، پتر مل لو، ورنہ اے نسل ایک دوسرے ملنے نو ترس جائے گی. بچے کو ڈانٹ دیں تو وہ 2 دن بات نہیں کرتا، کسی کو کچھ کہہ دیں، موڈ آپ کا تھوڑا سا خراب ہو جائے تو وہ ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے اور ایسے مسائل ہیں کیوں؟ شاعر نے کہا لوہے کی مشینوں میں نہیں کوئی خرابی، مٹی کی مشینوں کی کوئی چال غلط ہے. پاکستان میں 92.5% لوگ پورا سانس نہیں لیتے. جینسی کی شادیاں ہو رہی ہیں، اس میں بہت زیادہ جو ریشو ہے ایز کمپیئر ٹو پاسٹ، ان کی ڈائیورس کی ریشو بڑھ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، انہیں پسند تو لڑکے کے چہرے کا تل آتا ہے، رشتہ سالم مرد سے جوڑ لیتی. ججز کا کہنا ہے 64% اضافہ ہوا ہے 2025 میں ڈیورس کی ریشو میں، جو کہ سر کسی ملک کے لیے بہت الارمنگ صورتحال ہے. جادو کی جھپی، یہ فلم کا ڈائلاگ نہیں تھا سر، یہ بنیادی طور پہ نفسیات کی ایک بہت بڑی بات تھی جو فلم میں سنجے دت کے منہ سے ادا ہو گئی، لوگ سمجھے نہیں. آپ کو جتنی بھی سٹریس ہو سر، جتنی بھی، یعنی کہ پیک پہ سٹریس، ایک کام صرف کر لیجئے، ایک برف کا لیجئے باؤل اپنے فریزر سے. پیرنٹس کو کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ جب آپ کو لگے کہ یہ بچہ کہہ لیں کہ روٹین سے ہٹ کر جو اب نارملٹی کی طرف جا رہا ہے، تو کیسے اس کو ٹریک پہ لے کے آئیں اور کب آپ کے الارم بجنا شروع ہو جانے چاہیے؟ خوبصورت کویسچن اور میرے دل کے قریب. 2 حصے ہیں، دونوں کو الگ الگ میں ایڈریس کرتا ہوں. انفارچونیٹلی وی آر لیونگ ان اے ورلڈ that is highest connectedness and lowest level of interconnectedness. Cortisol level, stress level, emotional level اور میری جتنی بھی باڈی کے اندر سسٹم ہیں ان کو رن نارمل کرنے کے لیے میلاٹونن بڑا ضروری ہے. سر پتہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے دور میں کبھی ہم نے ٹرم شوگر ڈیڈی شوگر مدر سنی تھی؟ ٹھیک کہتے ہیں آپ، بالکل نیا فینومنا ہے، ڈیجیٹل فینومنا ہے یہ بھی، جیسے ہم نے پہلے بات کی. سب سے بڑا کائنات کا برانڈ انسان ہے اور اسے بنانے والی ذات سب سے بڑا برانڈ میکر ہے. لڑکی لڑکے کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور اس کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. بتانا نہیں پڑتا میرا باپ کون تھا، دادا واہ واہ واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آج کی گل بات ایک بڑی ہی امپورٹنٹ شخصیت کے ساتھ، بڑی زبردست ان کے ساتھ گفتگو ہونے جا رہی ہے. شخصیت کو آپ نے میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھا ہوا، بہت وائرل ہے، بہت سی باتیں ان کی ایسی ہیں جو مجھے بھی بہت پسند ہیں. خاص کر آج انہوں نے ان کی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو ان کی ایک بات مجھے بہت ہی اچھی لگی جو شاید میں نے پہلے نہ سمجھی نہ سیکھی نہ اس کا مجھے ادراک تھا. بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک بات کی کہ جب آپ کے مشکل وقت آتا ہے نا، جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں، جب پرابلم میں ہوتے ہیں یا پین میں ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے جو بہترین آپ کا ساتھ دے سکتا ہے وہ آپ خود ہیں. اور اگر آپ نے اپنا ساتھ نہ دیا تو آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو باہر دور کھڑے ہوئے آپ کا تماشا دیکھ رہے ہیں. تو آپ سمجھ تو گئیں گے. ڈاکٹر کاشف فراز صاحب میرے ساتھ ہیں. آج ان سے ہم نے بڑی ساری باتیں کرنی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کا. السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. آپ سے جو آف کیمرہ گفتگو ہوئی اس کی وجہ سے اتنی محبت آپ سے ہو گئی کہ مجھے یوزولی جب میں کسی پوڈ کاسٹ انٹرویو میں جاتا ہوں تو اس کے بعد اس اینکر سے یا اس پروگرام کی ٹیم سے پیار ہوتا ہے. آپ پہلے آدمی ہیں جن سے کرنے سے پہلے ہی مجھے پیار ہو چکا ہے، دیکھ لیں اور یہ آپ کی میں سمجھتا ہوں بہت بھی خوبی ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آج کا جس طرح ہم نے بات کیا، آپ نے بہت سارے پوڈ کاسٹ میں آپ کا جرنی بھی بتا دیا، وہ سب کو یاد ہے. میرا خیال ہے کہ ہم ڈائریکٹلی کچھ چیزوں پہ ڈسکس کر لیں کہ جو آج کے پرابلم ہے، خاص کر جینزی کے حوالے سے. کل میں اپنے بچوں کے ساتھ، میری بیٹی ہے ظاہر وہ بھی جینزی ہیں، تو میں ان سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ جینزی کے سب سے بڑے پرابلم کیا ہے، جینزی کیسے لوگ ہیں، میں کیسے ڈیفائن کروں. ڈاکٹر کاشف فراز صاحب میرے ساتھ آ رہے ہیں پوڈ کاسٹ میں، تو میں ان سے کیا پوچھوں.
تو وہ مجھے کہنے لگی پاپا آپ ان سے پوچھئے گا کہ جین زی جو اتنے ایموشنل ہیں اور ان کی جو اتنی فیلنگس ہے، وہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ وہ ایموشنل ہے، لاجیکل ہے، تو ان کو کیا کرنا ہے، پیرنٹ کو ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرنا چاہیے؟ بہت اچھا، بہت اچھی بات کی. پہلی بات تو یہ بہت اچھا کام آپ نے یہ کیا کہ ایک ایسے بیٹی سے سوال پوچھا جو خود جینزی ہیں. اب آپ نے دو الفاظ بولے، جینزی ایموشنل ہیں ایز ویل ایز لاجیکل ہیں، جبکہ سائنس یہ کہتی ہے ایک وقت میں آپ ایک ہی ہو سکتے ہیں، یا آپ لاجیکل ہیں یا آپ ایموشنل ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسانی برین کے دو پارٹ ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو ڈائسیکٹ کریں رائٹ اور لیفٹ کو، تو جو آپ کا رائٹ ہیماسفیئر ہوتا ہے اور جو آپ کا لیفٹ ہیماسفیئر ہوتا ہے وہ الگ الگ چیزوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. جو آپ کا دایاں نصف کرہ یا دایاں دماغ ہے وہ ڈیل کرتا ہے آپ کے ایموشنس کو، جس کی آپ نے ابھی بات کی، اور جو لیفٹ حصہ ہوتا ہے وہ ڈیل کرتا ہے لاجک کو، ریشنل کو. ایک ہی وقت میں دونوں کام نہیں کر رہے ہوتے. 30 سیکنڈ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو انفارمیشن کو یہاں سے یہاں لے جانے میں. اگر جینزی یا الفا لاجیکل ہو جائیں تو وہ کبھی بھی ایموشنل نہیں ہوں گے. اب جو سوال ہے کہ وہ ایموشنل کیوں ہے، یہاں تک میں آپ سے اگری کرتا ہوں، میجارٹی ایموشنل ہے، لاجیکل کم ہے. دیکھیے ڈیجیٹل نیٹو جن کو ہم کہتے ہیں، ڈیجیٹل انہیبٹس جن کو ہم کہتے ہیں جینزی کو، انہوں نے جب آنکھ کھلی، شعور لیا، تو انہوں نے کیا سیکھا؟ ریئیکٹ کرنا سیکھا. انہوں نے رسپونڈ کرنا نہیں سیکھا. واٹ از ڈفرنس بٹوین ریئیکٹ اینڈ رسپانس؟ رسپانس یہ سر، میں آیا، آپ مجھے ملے، آپ نے کہا کاشف صاحب آپ نے کب جی سی سے کیا؟ میں نے کہا سر میں نے فلاں سے کیا. اچھا سر آپ کے ساتھ وہ تھا؟ میں نے کہا جی نہیں وہ نہیں، وہ تھا میرے ساتھ. اب یہ میں رسپونڈ کر رہا ہوں، سوچ کے بات کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک اچھے ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے جب آئے ایک کی بورڈ ویریئر تھے، انہوں نے ریئیکٹ کرنا سیکھا کہ جو ہی کوئی آپ کے اوپر بات کرے ریئیکٹ کریں. یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے ہم کہتے تھے پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. بالکل. اچھا پھر ایک وقت آیا جب کہنے لگے کہ پہلے بولو بعد میں دیکھا جائے گا. یہ جینزی وہ جنریشن ہے جو نہ پہلے تولتے اور سوچتے ہیں، نہ بولنے کے بعد بولتے ہیں. اچھا میں انٹرپٹ کروں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نا جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں. اسی کو ریئیکٹ، ادھر ہی آ رہا ہوں میں کہ یہی ریئیکشن ہے کہ آپ نے جب پڑھا ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، اس کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھ، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ رہے. آپ نے یہ سوچا کہ میرا کام یہ میں نے ریئیکٹ کرنا ہے. تو جب آپ ریئیکٹ کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ دماغ کی وائرنگ ہوتی ہے، جیسے آپ کے اس کمرے کی وائرنگ ہے نا بجلی کی، دماغ کی ایک وائرنگ ہوتی ہے. اس وائرنگ کو جب ری انفورس کرتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی جب ایموشنل ری رائٹ کریں گے تو ری رائٹ ہی ہوتی چلی جائے گی. اور پھر یہی بچہ 12-14 سال کی عمر میں اتنا ایموشنل ہو جائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی ویسے ہی ریئیکٹ کرے گا، بڑوں کو ریئیکٹ کرے گا، سوسائٹی کو ریئیکٹ کرے گا، گورنمنٹ کو ریئیکٹ کرے گا، اسٹیٹ کو ریئیکٹ کرے گا، اسٹیٹ کے اداروں کو ریئیکٹ کرے گا. اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس پہ آنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کس کا کام تھا؟ جب ڈیجیٹل نیٹو بنے ہیں ہم سب، آپ اور میں بھی بنے ہیں، اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیا کوئی ڈیجیٹل پالیسی آئی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے. کیا آج تک بھی ہے کوئی ڈیجیٹل پالیسی؟ کیا گورنمنٹ نے اداروں میں ڈیجیٹل لٹریسی کے لیے کوئی ادارہ بنایا تھا؟ کیا گورنمنٹ نے کوئی ٹیچر تعینات کیے تھے؟ جب آپ نے کیا ہی کچھ نہیں، خود بخود اس جنریشن نے سیکھنا شروع کیا سیلف. کیونکہ وہ خود اس سے نہیں سیکھے ہوئے نکلے تھے. ان کو تو ابھی جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن سے میں لوگ بیٹھے ہوئے ان تو خود ابھی نہیں پتا کہ ان کو استعمال کیسے کرنا. یہی پرابلم آئی نا، جنہوں نے کنٹرول کیا. میں مثال دیتا ہوں، جاپان ہے، ڈنمارک ہے، فن لینڈ ہے، سویڈن ہے. یہ وہ تھے جنہوں نے 20 سال پہلے لٹریسی بنائی، بکس بنائی، طریقہ کار ایجاد کیا، کتابوں کو انہوں نے ڈیجیٹلائز کیا. پھر ڈیجیٹلائز کرنے کے بعد اس کو میسمرائز کرنے کے لیے بچوں کو اس کے اندر گرافکس ڈالے، اور وہ آج بچے کتاب پڑھتے ہیں. میں رات ہی دیکھ رہا تھا ایلیکس شفق جو سب سے بڑی رائٹر اس وقت دنیا میں مانی جاتی ہے 40 رولز آف لو والی، وہ فرانس کا ایک بک خانہ، ایک کتاب خانہ دکھا رہی تھی رات، اور کہہ رہی تھی یہاں میں کتابیں دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں، شیخ سعدی کی کتابوں کی بھی گرافیکل ریپرزنٹیشن انہوں نے کر دی کہ بچے پڑھیں. کیا ہمارے ہاں یہ ڈیجیٹل لٹریسی تھی کہ ہم ان کتابوں کو یا ان باتوں کو بچوں تک پہنچانے نہیں پہنچائی، پیرنٹس نے بھی نہیں پہنچائی. تو جینزی نے آٹو لرننگ کی ہے، خود بخود سیکھا ہے. بالکل. ایک اور بڑی پرابلم کیا ہوئی؟ کووڈ آ گیا. اب کووڈ میں انسان کا انسان سے رابطہ ویسے کٹ گیا. اور ہوا کیا کہ جو ڈیجیٹل اور سوشل ورلڈ تھی وہ زیادہ آگے آ گئی، ورچوئل ورلڈ زیادہ آ گئی. اور ورچوئل ورلڈ میں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، آپ آن سکرین بیٹھے ہیں، ٹائم لگا ہوا ہے، 1 گھنٹے کا آپ نے کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے ٹائم لیا ہوا ہے ادھارات، وہ چاہے گوگل ٹیم ہو، وہ چاہے زوم ہو. اب آپ کو پتا ہے میں نے جلدی وہ کام ختم کرنا ہے. اساتذہ بھی بچوں کو بات کرنے کا موقع نہیں دے رہے تھے،
پیرنٹس تو ویسے ہی نہیں دیتے اور ہم نے بھی نہیں دیا. اس سے کیا ہوا کہ بچہ ریئیکٹ کرنا سیکھا. اس ریئیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ری وائر کرنا پڑے گا, ری رائٹ کرنا پڑے گا. جتنے سال آپ نے لگائے ہیں نا اپنے بچوں کو ایموشنل کرنے میں, اتنے ہی سال چاہیے آپ کو ری موڈیفائی کرنے میں ان کا بیہیویئر. یہ راتوں رات ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک پوری نسل خراب کر لی. آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا, میں کہیں پر بھی انٹرویو دیتا ہوں, میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے میں جنزی کی بات لازمی کروں. میں نے 30 دن پورے رمضان ٹرانسمیشن کی, 30 کے 30 دن میں نے جنزی کی بات کی. وائی سر 64% آبادی ہے میرے ملک کی. 64% پاپولیشن کا مطلب یہ ہے یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کل اس ملک کو سنبھالنا ہے. اگر آج بھی میں اور آپ ان کی بات نہیں کریں گے تو بتائیے کل کن کے ہاتھوں میں یہ ملک دے کے جائیں گے, کن کے ہاتھوں میں اپنا گھر. آپ کو مجھے جانا پڑتا ہے شہر سے باہر, پیچھے گھر کس کے حوالے, جنسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں نا. میری بیوی تو باہر نہیں جاتی, وہ تو ہمارے جس طرح گھروں کا ماحول ہے میجورٹی خواتین گھر میں رہتی ہیں. میرے بیٹے بیٹی کو نکلنا ہے, کیا میں نے ٹریننگ دی اس بیٹے بیٹی کو نکلنے کی؟ کیا سمجھایا بیٹا جس بات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ گھر میں تو جیسے بھی ماں باپ سے چل جاتا ہے, لیکن سر باہر سوسائٹی میں وہ ایموشنز نہیں چل سکتے جو اب گھر میں اپنے ماں باپ کو دکھا لیتے ہیں. یہاں ماں باپ برداشت کر رہے ہیں, باہر ہر کوئی برداشت نہیں کرے گا. کیا ان بچوں کو میں نے سکھایا کہ بیٹے باہر بات کیسے کرنی ہے, اگر کوئی غصے میں بات کرے اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ اچھا اس میں ایک ڈاکٹر صاحب ایک چیز تھوڑی سی مجھے, ایک ہماری طرف سے جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, ہمارے والدین تھے نا, کہتے تھے جاؤ یار کر کے آؤ, ٹھیک ہے چڑھ جا درخت پہ, چل بھائی گھوڑے پہ بیٹھ جا, یہ کر جا. یہاں کے ہمارے جو امی خواتین ہیں یا ہمارے جو نئی نسل کے پیرنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں وہ یہ نہ کری گر جائے گا, یار یہ نہ کری. اس کا بھی اثر جنسی کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ پڑ رہا ہے. بہت اچھا سوال ہے. میرے استاد ہیں ڈاکٹر منظر مفتی صاحب, ان کا شعر سنیے پہلے. وہ کہتے ہیں بد نصیبی کا میں قائل تو نہیں ہوں, لیکن میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے. ہائے ہائے میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں. پھر انہی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ کیسے کہوں کہ درد کا موسم گزر گیا, کیسے کہوں درد کا موسم گزر گیا, ماحول پہ ہے درد کی چادر تنی ہوئی. سوال یہ ہے کہ جب میرے اور آپ چھوٹے تھے اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا, اس وقت بم دھماکے کتنے ہوتے تھے, اس وقت اغوا کتنے ہوتے تھے, اس وقت دہشت گردی کتنی تھی, اس وقت ایکسٹریمزم کتنا تھا. سر اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں. اس وقت میرے اور آپ کا جو ادارہ ہے نا جس میں اور آپ میں پڑھے ہیں, پنجاب یونیورسٹی اور گورنمنٹ کا لاہور, سر وہ باہر سے کھڑے ہو کر اندر ٹاور اندر بلڈنگ تک نظر آتی تھی. آج دیواریں کھڑی کرنی پڑ گئی ہیں سر. یہ وہی دیواریں ہیں جو گھروں میں ماں باپ نے اپنے بچوں کے آگے آج کھڑی کر دی ہیں. وائی بیکاز سر کیسے باہر بھیجیں, کیسے وہ بات کروائیں, وہ حالات نہیں رہ گئے, وہ ماحول نہیں رہ گیا. ہر طرف ماحول کے اندر ایک فیئر ہے, ایک خوف ہے, انسرٹینٹی ہے سر. اس وجہ سے پیرنٹس ڈرتے ہوئے بیچارے باہر نہیں. ہمارے دور میں ہر کوئی چچا ہوتا تھا, ہر عورت خالہ اور پھپھو ہوتی تھی. مجھے پتا تھا اگر میں کہیں غلط کروں گا میرا چچا دو اوئے سیدھا ہو جا, انسان کا بچہ ماننے کا بڑا آدمی پکڑ لیتا ہر بندہ, ہر عورت کو حق تھا, ہر مرد کو حق تھا. اور میرے گھر پہنچنے سے پہلے میرے گھر میری شکایت پہنچ جاتی تھی, آپ کے بیٹے نے یہ حرکت کی. میں تو بودے نہیں رکھ سکتا تھا. یہ جنزی کو تو بودے بھی نہیں پتا ہوگا. بیٹا جو لمبے بال آپ رکھتے اس کو ہم بودے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بودے رکھیں, یہاں سے پکڑ کر کھینچتے تھے. کیا آج میرے اور آپ کے بچے کو اس کا سکا چچا, سکا ماموں, سکا خالو, سکا پھپھو بھی کوئی بات کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. نہ آپ سننے کو تیار ہے, نہ آپ کی بیوی سننے کو تیار ہے. میرے بچے کو کہا, ہمارے دور میں ہماری سنتا ہی کوئی نہیں تھا, اسی بڑے کی سنتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. سو سر بہت فرق آ گیا. اسی فرق کی وجہ سے میں کہتا ہوں منیلین مائنڈ سیٹ سے, جنریشن ایکس مائنڈ سیٹ سے اور بیبی بیومر مائنڈ سیٹ سے جنزی الفا کی ٹریننگ نہیں ہو سکتی. مہنتا نو گدیاں تو لینا پوے گا تے وچ فقیراں دے بہنا پوے گا. جب تک آپ اس ایکس کی گدی سے اتر کر اور میں ایکس کی گدی سے اتر کر جنزی میں نہیں جائیں گے. آپ نے سٹارٹ اتنی خوبصورت بات کی کہ میں نے بیٹی سے پوچھا, سر اس کو نیشنل موٹو بنانا پڑے گا کہ ہمیں آج اپنے بیٹے اور بیٹی سے پوچھنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ مستقبل ہے میرا. جب تک میں نہیں پوچھوں گا ان کی ٹریننگ نہیں کر پاؤں گا. مجھے ان کا مائنڈ سیٹ سمجھنا ہے. میں اپنے مائنڈ سیٹ کو استعمال کرتا ہوں جو کہ نان ڈیجیٹل مائنڈ سیٹ ہے میرا. میری ٹریننگ ہی نان ڈیجیٹل ہوئی ہے. آپ اور میں 8-10 سال پہلے ڈیجیٹل میں آئے ہوں گے نا سر. اچھا پہلے یہ نا لوگ ڈرتے ہیں کہ بیٹی سے بات کریں گے, ایک وہ حیا والا ہے. میں تو یہاں تک پوچھ لیتا ہوں, بیٹے سناؤ کیا چل رہا ہے, کسی دوستوں کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کس سے تو نہیں پتا چل رہا یار یہ بری چیز ہوتی ہے. وہ کہتی بابا آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسے, وہ مجھ سے شیئر کرتی ہے. آپ کو دوستی کرنی پڑے گی. اس کا فائدہ آپ کو چند سالوں بعد محسوس ہوگا. اس وقت رائٹ نو صرف آپ بات کر رہے ہیں,
یہ ری وائر کر رہے ہیں آپ اس کے مائنڈ کو. اتنے فائدے ہوں گے کہ وہ بچی جب عملی زندگی میں جائے گی وہ باتیں آپ سے شیئر کرے گی جو شادی کے بعد بچیاں نہیں اپنے پیرنٹس سے کرتی. یہ جو پرانے دور کا ٹرینڈ تھا کہ بیٹی ڈولی جا رہی ہے جنازہ ہی اٹھے گا, میں جملہ بولتا ہوں کہ بیٹی ڈولی جا رہی ہے, اس کا جنازہ نہ ہمیں دینا, اگر تمہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا تو مجھے زندہ میری بیٹی لوٹا دینا, میں بھی زندہ ہوں اس کو سنبھالنے کے لیے. دور بدل گیا ہے, مجھے جنازہ نہیں اٹھانا اس کا, مجھے اپنی زندہ بیٹی چاہیے. اور بیٹی کو بھی یہ کہنا اگر نہیں چل رہی کوئی بات نہیں, زندگی ہے, کوئی بات نہیں بھی چلتے انسان. سو آج کا بچہ وہ باتیں پیرنٹ سے کیوں نہیں کر رہا جو سوشل میڈیا پہ کرتا ہے. میں ہر اس پیرنٹس کو کہتا ہوں, کٹہرے میں کھڑا کرتا ہوں, جو کہتا ہے میرے بچے سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں, میرے ساتھ نہیں. میں نے کہا بچے کا قصور نہیں, آپ کا قصور, آپ کا قصور. آپ اسپیس نہیں دے رہے, آپ اس کی بات نہیں سن رہے. اس کو لیڈ کرنے دیں, پیچھے کھڑے ہو جائیں, اسے کہ بیٹے بتاؤ کیا کرنا. میں کوئی شادی کارڈ آتا ہے, میں کوئی میرے گھر میں فوتگی کا آتا ہے بلاوا سے, بچوں کیا کرنا ہے, کب جانا ہے, جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. یس سر. اچھا فیصلہ میں نے بھی کیا ہوتا ہے, یعنی کہ میں فیصلہ نہیں کرتا, لیکن لاجک سے ان کو بتا دیں تاکہ بچہ مجھے کہے, بچہ مجھے یاد کرے, اونرشپ آئے اس کے اندر. بچہ کہے پاپا نے مجھ پہ اعتماد کیا. سر یقین کریں وہ بچے اتنا غور و فکر کر کے باقاعدہ کالم بنا کر کہتے ہیں پاپا یہ فائدے ہیں یہ نقصانات ہیں. اب اس طرح جب آپ بچوں کی ٹریننگ کر دیں جو ہم ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کرتے ہیں, یہ پیسٹ انالیسس, یہ انالیسس جب بچے کریں گے تو کل کے بچے ملک کو اور گھر کو اچھا سنبھال سکیں گے. کیا وجہ تھی, میرے اور آپ کے جو بزرگ تھے, دادا نانا پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, میرے تو ان پڑھ تھے دادا بالکل, لیکن پورے گاؤں کے خاندان کے فیصلے پڑھ کرتا تھا, اس پہ اوپر ایک لفظ کوئی نہیں بولتا, انصاف پہ ہوتے تھے. آج ہم اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, ڈبل ایم اے, ایم فل, پی ایچ ڈی, پوسٹ ڈاک ہیں, لیکن ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے. وائی؟ بیکاز ہماری وہ ٹریننگ نہیں ہے جو ہمارے بابوں کی تھی, جنہوں نے پریا پنچایت میں بیٹھ کر بات کرنی سیکھی تھی, کیسے بیٹا انصاف کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کتنے پیرنٹس ہیں جو بات کرتے ہوئے بچوں کو بلا کر کہتے ہیں آؤ بیٹا دیکھو تمہارا باپ کیسے بات کرتا ہے. میں ہمیشہ جب رشتہ داروں سے بات کرتا ہوں تو بعد میں بچوں سے کہتا ہوں بیٹے غلطی تو نہیں مجھ سے کوئی ہوئی, بیٹا میری لینگویج ٹھیک سی, بیٹا میں مدب ٹھیک تھا. میں تو پوڈ کاسٹ تک کا ان سے پوچھتا ہوں, بیٹے یہ پوڈ کاسٹ دیکھا آپ نے میرا؟ جی پاپا دیکھا. بیٹے کیسا لگا؟ پاپا وہاں پر فمبل کر گئے. ہاں بیٹے بالکل مجھ سے ہو گیا. پاپا وہاں پر اگر آپ یہ بات بھی بتاتے ہیں نا, میں کہا بیٹے میں یہ ٹریننگ بھی ہے اور آگے ان کو لے کر آنے کی ایک شعوری کوشش بھی, اور اتنے عرصے میں وہ ٹائم دینا شروع کر دیں گے, پیشنس آئے گا, سنیں گے, بات کریں گے. اب میں آ رہا تھا, میں نے آپ کا جب بتایا تو انہوں نے میرے سامنے ایک پیج رکھا کہ ان کو لالا کہتے ہیں, ان کا کیریئر وہاں سے. یہ میں نے بالکل ریسرچ نہیں کیا, حلفن کہہ رہا ہوں. میرے بیٹے اور میری چھوٹا بیٹا 13 سال کا, اس نے مجھے صبح اٹھ کر کہا کہ پاپا یہ ان کی ہے, یہ انہوں نے انٹرویو کیے ہیں, یہ ان کا سٹائل ہے بات کرنے کا. اب یہ بات میں نے اس لیے انکلکیٹ کی کہ کل میری جگہ انہوں نے آنا ہے سر. میں اگر ان کو ٹرین نہیں کروں گا تو کسی نے آ کر ان کو ٹرین نہیں کرنا. یہ میرا اور آپ کی ڈیوٹی تھی ان کو ٹرین کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جینزی میں سٹریس لیول بڑھ رہا ہے, بڑی جلدی یہ سٹریس لے جاتے ہیں. جی مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, میں ڈپریشن کا پیپر آ گئے ہیں تو ڈپریشن, کسی نے کچھ کہہ دیا تو موڈ بن گیا. ہم ہوتے تھے, ہمیں کچھ بات کی تو ہم نکل جاتے تھے ٹھاک ٹھاک باہر گئے. وہ کہتے ہیں نا 2 پہیاں 2 نسر گیاں صدقہ ٹوئی دا, اسی تو وہ صدقہ ٹوئی دا سمجھتے تھے, مار بھی پڑ گئی تو کوئی بات نہیں, خیر ادھر سے گالی بھی آئی, ادھر سے ڈانٹ پڑی, ہو گئے. یہ تو مطلب بچے کو ڈانٹ دیں تو وہ 2 دن بات نہیں کرتا, کسی کو کچھ کہہ دیں, موڈ آپ کا تھوڑا سا خراب ہو جائے تو وہ ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے اور ایسے مسائل ہیں کیوں؟ اچھا, بہت اچھا سوال. جو سیکنڈ کویسچن اس کا جواب پہلی بات تو یہ کہ آپ اور میں مشین نہیں ہیں. بچے کی ساری ٹریننگ مشین پہ ہوئی ہے. مشین میں کہہ رہا ہوں اس لیپ ٹاپ کو, اس موبائل کو, اس ٹیب کو. شاعر نے کہا لوہے کی مشینوں میں نہیں کوئی خرابی, مٹی کی مشینوں کی کوئی چال غلط ہے. کہیں نہ کہیں میری اور آپ کی چال غلط ہوئی, بچہ مشین پہ چلا گیا. سر مشین میں ڈس لائک کا بٹن نہیں ہے, مشین میں نصیحت نہیں ہے. سر مجھے روزی نے امریکہ بیٹھ کر نہیں کہنا تمہاری پینٹ ٹھیک نہیں, تمہاری شرٹ ٹھیک نہیں, تم نے بال نہیں کنگھی کیے, تم نے شیو کیوں نہیں کی, تم نے کنگھی کیوں نہیں کی, تم نے آج کھانا کھا لیا تھا, ناشتہ کر لیا تھا, تم نے اسٹڈی کر لی, تمہارے پیپر میں نمبر کتنے ہیں. سر روزی نے مجھ سے نہیں, اس نے مجھ سے پوچھنا ہاؤ آر یو, واٹس اپ, واٹس 20. پیرنٹس نے پوچھنا ہے سر. تو بچہ کیسے میرے ساتھ بات کرے؟
میں نے تو مشینوں کے لگا کے اس کو لائکنگ دینی, اس کے اندر ڈیجیٹل ڈوپامین اتنا بھر دیا میں نے. اب جب میں ڈوپامین نہیں دیتا اس کو, یہ ایک ہیپینس ہارمون ہے, ڈیجیٹل ڈوپامین ہیپینس ہارمون ہے. جب میں ہیپینس ہارمون, میں نے صبح اٹھتے ہی پوچھنا بیٹے آج آپ لیٹ اٹھے ہو, ہارمون نیچے گیا اس کا, ہیپینس کا. اس سے تو کسی نے نہیں کہا اس کے اوپر کہ تم لیٹ اٹھے ہو, میں کہہ رہا ہوں اس کو بیٹے جلدی نہا لو, بیٹے ٹھنڈی پانی سے نہایا کرو, بیٹا یہ کپڑے استری کر کے پہنو, بیٹا یہ کیا شرٹ پہنی. اب بچہ ان کا عادی نہیں تھا, بیکاز میں نے اس کو بنایا ہی نہیں تھا. اس وجہ سے وہ اوور سینسٹیو ہو گئے ہیں. ڈاکٹر اسٹینزا جس نے دنیا کے 25 بہترین اصول دیے ہیپینس رہنے کے, اپنی کتاب میں کہتی ہے انفارچونیٹلی وی آر لیونگ ان اے ورلڈ دیٹ از ہائیسٹ کنیکٹڈنس اینڈ لوئسٹ لیول آف انٹر کنیکٹڈنس. یعنی میں یہاں بیٹھ کر پوری دنیا سے تو کنیکٹڈ ہوں, لیکن اپنے گھر میں اپنی ماں باپ بہن بھائی سے انٹر کنیکٹڈ نہیں. سر جب انٹر کنیکٹڈ کوئی نہیں ہوتا تو اس کے اندر پوری ورلڈ میں یہ شکایت آتی ہے کہ وہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ انسانوں کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ نہیں ہوتی. سو کیا ایسے پیرنٹس یا ایسے بچوں کو آپ نے یہ موقع دیا کہ وہ فیملی گیدرنگ میں بیٹھیں؟ سر آپ اور میں کیا کرتے ہیں, آپ اور میں سے مراد وہ جنریشن جو یہ کرتی ہے. مقصد ہمارا نام لینے کا مقصد ان سب کو بتانا. بالکل اچھا. جب میں نے اور آپ نے فوتگی پہ جانا ہوتا ہے, کسی شادی اور تقریب پہ, ہم کہتے ہیں چلو بچوں نے کیا جانا, ہم ہو جاتے ہیں. یہ سب سے غلط عادت ہے آپ کی سر. میں ان تمام پیرنٹس کو کہہ رہا ہوں, ہمارے پیرنٹس نے کبھی ہمیں مس نہیں ہونے دیا تھا کہ یہی تو موقع تھا بچوں کو لے کر جانے کا. انہیں پتہ چلتا میرے باپ اپنی بہن کی کیسے عزت کرتا ہے, میرا باپ اپنے بھائی کے گھر کیسے جاتا ہے, میرا باپ اپنے دوست کے گھر, میری ماں اپنی سہیلی کے گھر کیسے جاتی ہے. یہ میں نے ٹریننگ ہی نہیں دی بچوں کو. میں 99% دیکھتا ہوں تقریبات کے اوپر بچوں کو چھوڑ کر دونوں پیرنٹس آئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی بچوں نے کی کرنا ہے. بچوں کی تو لرننگ کی اجتماع ہوتی ہے. بالکل. میں بار بار ایک ذکر کرتا ہوں, اشفاق صاحب کا پھر آ جائے گا. ایک دن مجھے اپنے کوئی فوت ہونے سے چند دن پہلے بستر پہ تھے, بڑے بیمار, تو مجھے قریب لا کر کہتے ہیں اوے کوئی فیملی دا اجتماع تم وہ کٹ کٹ کریا کرو. میں حیران ہوں کہ میں نے کہا آپ بیمار پڑے کیسی باتیں. کہتے بس پتر اینو گل نو یاد رکھیں. میں نے کہا نہیں سمجھ نہیں بات کی. کہتے بس کوئی دوست یار کٹھے کر کے کھانا کھا لیا, چائے پی لی, گپ شپ مار لی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے پچھلے دنوں میں ایک فوتگی پہ گیا, میں اور تیری اماں بانو بیٹھی ہوئی تھی, تو 4 بچے باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے دادی مری ہے, کنا اچھا لگیا سارے آئے نے, دادے نے کدوں مرنا ہے پھر کٹھے ہوں گے. کہندے پتر دادے دادی دے مرن دا انتظار نہ کریا کرو کٹھے ہونے لئے, پتر کوئی کٹھے کر لو, پتر مل لو, ورنہ اے نسل ایک دوسرے ملنے نو ترس جائے گی. سر یہ ان کے مرنے, یعنی آج سے 20 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جب ڈیجیٹل ورلڈ نہیں تھی, آج تو وہ ورلڈ آ گئی ہے. اور یہی کچھ ہو رہا ہے جس کی آپ بات اب کر رہے تھے کہ آج بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. سر ہمیں عید والے دن بتانا پڑا 2 رشتہ داروں کا, اور میں نے اپنی وائف سے کہا لمحہ فکریہ ہے, مجھے بچوں کو بتانا پڑ رہا ہے, یہ بھی تمہاری پھپھو لگتی ہے, یہ کیا مقصد ہوا بتانے کا, کیونکہ ہم ملے نہیں کبھی, انہوں نے ملے نہیں کبھی اپنی پھپھو سے. میں نے کہا آج کے بعد ہم کسی رشتہ دار کو یہ کہہ کر تعارف نہیں کرائیں گے یہ بھی تمہاری یہ لگتی ہے, اس سے پہلے اس کو ملوا دیں گے, اسے پتہ چلے یہ میرا باپ اسے بہن کہتے, اسے باپ کہتے, چچا اسے اس کا تعلق ہے. سو جب تک سر آپ یہ تعلق بچوں کے اندر ڈیولپ نہیں کریں گے تو وہ اوور سینسٹیو بھی ہوں گے, سٹریس کا شکار. اب آپ نے اگلا سوال تھا کہ اس سے بچائے کیسے. پہلی بات سر فائنڈ اے سپورٹ سسٹم. کسی بھی ایسے بچے کو ایک سپورٹ سسٹم اس سے چھینے نہ کبھی بھی. سر جس گھر میں بچے کے پاس کوئی ایک سپورٹ سسٹم نہیں ہے, مثلا باپ ماں بھائی بہن دادا دادی نانا جو بھی ہے, اور کچھ نہیں, ایک دوست, کبھی بچے سے دوست نہ چھینے اس کا. یہ سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. فائنڈ اے سپورٹ سسٹم. غم آمن تو نہیں پرواہ, غم خار نہ بچھڑے. غم خار یار صرف اور صرف باہر نہیں ہوتا, یار گھر میں بھی ہوتا ہے, باہر ماں بھی یار ہوتا ہے, دادا دادی بھی یار ہوتے ہیں. پہلا کام یہ کریں. نمبر 2 سر بچوں کو ری فریمنگ سکھا دیں, دا وے ہاؤ ٹو ٹیکل تھنگز ان اے ڈفرنٹ انداز. اس کا الٹ کر کے دکھا دیں اس کو, ایسے نہیں ایسے بھی ہو سکتا. اب کیسے؟ میں میرے بچوں نے کہا پاپا ہمیں سمجھ نہیں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں بیٹے. میں نے کہا بیٹا ری فریمنگ کی کتاب کا پہلا چیپٹر کہتا ہے کہ ایک بندے کا گھوڑا گم ہو گیا, بڑا مشہور تھا اس کا گھوڑا, سارا گاؤں اکٹھا ہو کر گیا, یار بڑا دکھ ہے تیرا گھوڑا گم ہو گیا. اس نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھوڑا جس کا تھا وہ لے گیا. تھوڑے دن ہوئے وہ گھوڑا اپنے ساتھ جنگل سے 10 گھوڑے اور لے آیا, لوگ آ گئے, وہ بڑی برباد, ایک گیا 10 آ گئے. اس نے کہا میں نے پہلے بھی کہا تھا جس کا تھا وہ لے گیا, اب جس کا دل کیا وہ 10 دے گیا, نہ اس میں میرے کوئی کمی تھی نہ اس میں میری کوئی خوبی ہے. کچھ دنوں بعد اس کا بیٹا اسی جنگلی گھوڑے پہ جا رہا تھا,
تو گرا اور گر کے ٹانگ ٹوٹ گئی. گاؤں والے پھر اکٹھے ہو گئے, یار بڑا افسوس ہوا, گھوڑیا کیا کرنا, بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اس نے کہا جس نے بیٹا دیا اس نے ٹانگ توڑ دی, وہ ٹھیک بھی کر دے گا. کچھ دن گزرے, بادشاہ نے کہا تمام ینگ نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرو, محاذ جنگ پہ بھیجنا. پورا گاؤں پکڑ کے لے گئے, اس کے بیٹے کو چھوڑ گئے تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. پھر گاؤں آ گیا, ٹانگ تو جڑ جائے گی, اگر بچہ گیا مر جاتا. اس نے کہا تمہیں مسئلہ کیا ہے گاؤں والوں, چھوٹی چھوٹی بات کو تم پوری زندگی بنا لیتے ہو, یہ زندگی کا ایک ایلیمنٹ ہے صرف. میں نے کہا بچوں آپ نے سیکھنا یہ ہے, گاڑی پنکچر ہونا, لیٹ ہو جانا, ٹریفک بلاک ہو جانا, بجلی کا چلے جانا, نیٹ کا نہ آنا, وائی فائی کنیکشن ٹوٹ جانا, یہ زندگی کا ایک ایلیمنٹ ہے, زندگی نہیں ہے. زندگی نہیں. اس کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو سٹریس دی ہوتی ہے, تو ری فریم کرنا سیکھ لو, اور جب یہ ہو اس کا آلٹرنیٹ کر دو, سبسٹیٹیوٹ کر دو. ٹھیک ہے. 2 کام. تیسری کام سر کیا کرنا ہے, بچوں کو ٹائم مینجمنٹ اور بچوں کو کسی طریقے سے منی مینجمنٹ سکھا دیں. ہاؤ ٹو ٹیکل, پیسے کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے اپنے پاس پیسے رکھنے ہیں, کتنے رکھنے ہیں, کتنے خرچنے ہیں, اور وقت کا ان کو احساس دلا دیں. نمبر 4 آپ نے کیا کرنا ہے, بچے کو کسی طریقے سے 10 سے 15 منٹ صرف میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, ان کو ایکسرسائز کروا دیں. کوئی ایک سر, چاہے آپ جتنے بھی تھکے ہوں, میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, خود کو بھی کہہ رہا ہوں, ہر وہ باپ اور ماں کتنا بھی تھکا ہو وہ فیصلہ کرے میں نے آج اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ 15 منٹ ایکسرسائز کرنی ہے. اس سے سر انڈورفن ہارمون پیدا ہوتا ہے. انڈورفن ہارمون سب سے بڑا ہیپینس ہارمون ہے جو سٹریس کو کم کرتا ہے. یہ صرف اور صرف واک کرنے سے, رننگ کرنے سے, ایکسرسائز سے پیدا ہوتا ہے. ہم نے چھوڑ دی سر. کتنی خوبصورت جگہ ہے باہر آپ کے پاس, کتنی دفعہ واک کرتے, آپ نے صبح نکلیے گا اور مجھے فون کر کے بتائیے کاشا اتنے لوگ واک کر رہے تھے. میں جہاں رہتا ہوں بالکل میرے سامنے نظر آتا ہے مجھے گارڈن جو ہے وہ شالمار گارڈن. سر چند 20 یا کہہ لیں 25 سے 30 لوگ آتے ہیں سیر کرنے. سر وہاں پر 2.5-3 لاکھ کی آبادی ہے, کیوں نہیں لوگ سیر کرنے آتے؟ سر ہم نے واک کرنا, رننگ کرنا چھوڑ دیا. ایک تو یہ کام ان کو ڈال دیں. اس کے بعد سر آپ کیا کریں, جادو کی جپھی. یہ فلم کا ڈائلاگ نہیں تھا سر, یہ بنیادی طور پہ نفسیات کی ایک بہت بڑی بات تھی جو فلم میں سنجے دت کے منہ سے ادا ہو گئی, لوگ سمجھے نہیں. سر اس سے سیروٹونن ہارمون پیدا ہوتا ہے. جب باپ اپنے بیٹے کو, ماں اپنی بیٹی کو, باپ اپنی بیٹی کو, دادا اپنے پوتے کو پکڑ کے بھیجتا ہے, اپنے ساتھ لگاتا ہے سینے سے, اس سے دونوں کے اندر انڈورفن ہارمون پیدا ہوتا ہے. یہی اسلام نے کہا جمعہ پڑھو, اپنے مسلمان بھائیوں سے ملو, عید پڑھو, مسلمان بھائی 3 بار ملو. سائنس کہتی ہے 3 بار ملنے سے سیروٹونن ہارمون اپنے پیک لیول پہ آ جاتا ہے. ہم نے وہ سکھانا چھوڑ دیا. سر کتنی دفعہ آپ جا کر کہتے ہیں بیٹی آؤ میرے گلے لگو, بیٹے آؤ. سر ایک زمانے میں مجھے اور آپ کو بزرگ سر پہ پیار دیتے تھے, آج بچوں نے سپرے کیا, کہتے ہاتھ میں لگانا میرے بال خراب ہو جائیں گے. سر وہ جب تک ہاتھ تھا سر پہ وہ سر سیروٹونن پیدا ہوتا تھا. پھر سر چھوٹے چھوٹے کام کرنے سکھائیں بچوں کو, اس سے سر ڈوپامین پیدا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام کیا اچیومنٹ, چھوٹی چھوٹی بل جمع کرا دو. بیٹا یہ بل ہے, بیٹا یہ آن لائن جمع کرانا آتا آپ کو بھی ہے, لیکن آپ نے نہیں کرانا. جیسے میں نے رات نہیں کرایا, میں نے کہا بیٹا یہ کرنا, یہ کیسے کرتے ہیں, سارا مجھے پتا ہے, میں کرتا بھی ہوں. بیٹا یہ کرنا ذرا, میں نے کہا یہ سیکھ جائے, میں نہیں بھی ہوں, یہ کرنا آ جائے اس کو. بیٹے یہ ذرا وائی فائی کی فیس تو جمع کرا دینا, بیٹے ذرا یہ بینک سے پیسے تو فلاں جگہ بھیجنا, کیسے بھیجنا. اچیومنٹ ہے وہ جب بچہ کر کے کہتا ہے آج میرے پاپا کے 3 کام کیے, اس کے اندر ڈوپامین پیدا ہوتا ہے. بیٹے یہ اخبار والے انکل آئیں گے نا, ان سے کہنا کہ کل 2 اخباریں دے کے جائیں, پاپا نے انگریزی اخبار آپ نہیں دے کے جا رہے آج کل, وہ بھی دے جانا. میں بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن وہ جو آپ نے بات کی سینس آف اچیومنٹ, پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ اسے اپریشیٹ کرنا سیکھیں سر. سر صرف اور صرف آپ آئے, بیٹی نے کہا السلام علیکم پاپا, کہ شاباش بیٹی بہت اچھا لگا مجھے, آپ نے مجھے السلام علیکم کہا. بس کیا کیا, کچھ بھی نہیں, 1 سیکنڈ لگا, لیکن اس سے آپ دونوں کے اندر جو بانڈ ڈیولپ ہوا, اس کی سٹریس لیول سے کارٹیسول کہتے ہیں اسے کم کرے گا. سو یہ چھوٹے چھوٹے اگر ہم کام کریں تو ان کی سٹریس اور ان کے ایموشنز کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, اور جینزی کو اس قابل کر سکتے ہیں, کل میری اور آپ کی جگہ گھر کو اور ملک کو سنبھال سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم نے دیکھا کہ ابھی جو نوجوان نسل ہے, اس میں ہم نے پچھلے دنوں ہمارے بہت اچھے ایک پیارے دوست ہیں, خود بھی ڈاکٹر ہیں, ان کی ایک بیٹی 17-18 سال کی, ان کو ہارٹ کا ایشو ہوا, کارڈیک اریسٹ ہوا, اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی. پیرنٹس کے لیے بڑا لمحہ فکریہ تھا. یہ جینزی آج کل بہت زیادہ ڈائٹ کانشیس ہیں, ویٹ کانشیس ہیں, اور یہ آپ کو لگتا ہے, اور ان میں یہ مطلب رجحانات جو ہے کارڈیک اریسٹ وغیرہ کے یا ڈفرینٹ بیماریوں کے, یہ بڑھ رہے ہیں. تو آپ پیرنٹس کو کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ جب آپ کو لگے کہ یہ بچہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ روٹین سے ہٹ کر جو اب نارملٹی کی طرف جا رہا ہے, تو کیسے اس کو ٹریک پہ لے کے آئیں, اور کب آپ کے الارم
बजना शुरू हो जाने चाहिए? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन और मेरे दिल के करीब। दो हिस्से हैं, दोनों को अलग अलग मैं एड्रेस करता हूँ। पहला है फूड हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स। पहली बात जो मुझे गिला है आज माओं से वो ये है, जब फास्ट फूड, जंक फूड अरूज पर आ रही थी तो आपने रवायती खाने छोड़कर ये क्यों नहीं सीखे? बच्चा क्यों बाहर जाता है खाना खाने? बच्चा क्यों कहता है मुझे पिज्जा खाना है, मुझे शवारमा खाना है, मुझे बर्गर खाना है? माएँ क्यों नहीं बनाना सीखी? अगर माएँ बनाना सीख जाती तो घर में जो बनता वो बाहर वाली फूड स्टफ से कई हजारों गुना बेहतर होता। चाहे पिज्जा ही बनता, कुछ भी बनाते सर, आप कोई एतराज नहीं। मैं हमेशा कहता हूं मेरे गांव की मिस्सी रोटी और पिज्जे में कोई फर्क नहीं है। जो मिस्सी रोटी मुझे मेरी अम्मा खिलाती थी ना, वो तनूर में लगाकर उसके ऊपर वो तमाम चीजें लगी होती थी जो आज पिज्जे पे लगी हैं। जो मेरी और आपकी माँ रोटी के अंदर साल रख के गोल करके कहती थी स्कूले खांदा जा, इसको आज शवारमा कहते हैं। सर सिर्फ और सिर्फ आपने नाम और टर्मिनोलॉजी बदली है। मेरी माँ के हाथ की बनी किसी चीज को बदल नहीं सके आज तक आप। जिसको आज आप कोल्ड ड्रिंक कहते हैं वो हम बचपन में रॉ के गन्ने के रस की शक्ल में और शकंजवी की शक्ल में पीते आए हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। सत्तू पीते थे, सत्तू हाँ जी। तो सर कौन सी ऐसी नई बात आपने कर दी सिवाय टर्मिनोलॉजी के? एक काम तो ये हुआ कि हमने बच्चों को घर से निकाल कर बाहर भेज दिया जंक फूड के लिए। जंक फूड आपके अंदर वो तब्दीलियां पैदा करती है सर। नोट कर लें मेरी बात, पूरी दुनिया के 38 मुल्कों में जाने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें 38 मुल्कों में मना है, लिखी हुई होती हैं बाहर स्टोरों के, हमारे यहाँ ये फूड दस्तयाब नहीं, हमारे यहाँ वो गली की नुक्कड़ पे भी मिल रही होती हैं। जिसमें सबसे नंबर 1 है सर एनर्जी ड्रिंक्स। प्लीज पीना छोड़ दें, खुद भी और अपने बच्चों को भी। कभी कभार हुआ महीने 2 महीने में, ये जो आदत बना ली है लोगों ने, पूरे पूरे पैक लेकर आते हैं घरों में ईद के ऊपर जी एनर्जी ड्रिंक्स के। नंबर 2 बंद डब्बों की खुराक, और नंबर 3 जंक फूड। ये आपके अंदर कार्टिसोल लेवल इतना बढ़ा देती है जो कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी को फरबा करती है, मोटापा पैदा करती है, या आपकी बॉडी को स्लिम कर देती है बहुत ज्यादा, उसके अंदर बुनियादी इंग्रेडिएंट्स खत्म कर देती है और अल्टीमेटली अब कार्डियक अरेस्ट की तरफ या स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं। एक बात तो ये होगी सर। अब जो दूसरी बात आपने की कि उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए क्या, ये तो फूड डाइटरी हो गई। उसके लिए सर आपने बहुत अच्छी बात की कि जो लोग उन चीज़ों के आदी हो चुके हैं, उस लाइफस्टाइल के आदी हो चुके हैं, 90% पॉपुलेशन जिनका मेरे से राब्ता रहता है, मे बी आप भी एग्री करें, वो रात को नहीं सोते, ऐसे वो दिन को सोते हैं। सर रात को एक मेलाटोनिन पैदा होता है, हार्मोन होता है सर, मेलाटोनिन हार्मोन। अभी मैं और आप धूप में जाएं ना, माशाल्लाह आपका भी रंग बहुत साफ है, थोड़ा बहुत चलो मेरा भी होगा, आपका भी अच्छा है। जो ही हम बाहर जाएंगे ना धूप में, आप नोट करेंगे हमारे चेहरे पे हल्का सा ना ब्राउनिश रंग आ जाएगा। ये मेलाटोनिन की तय होती है। ये खालिक कायनात ने 2 वजूहात से पैदा करता है, एक स्किन को रेज से बचाने के लिए, दूसरा मेरे अंदर कार्टिसोल लेवल, स्ट्रेस लेवल, इमोशनल लेवल और मेरी जितनी भी बॉडी के अंदर सिस्टम हैं उनको रन नॉर्मल करने के लिए मेलाटोनिन बड़ा जरूरी है। सर पता कहां से पैदा होता है? या धूप से या रात को अंधेरे में सोने से। अब रात को मैं सोता नहीं, दिन को जब धूप है मैं सोया होता हूं, तो मैं दोनों तरह से मेलाटोनिन से महरूम रह गया। तो सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल बदल लें यार प्लीज। आप रैम स्लीप से हम कहते हैं 15 मिनट की पहला रैम होता है, 1 घंटे आधे घंटे का दूसरा रैम, 1 घंटे का तीसरा रैम, 2 घंटे का चौथा रैम, 4 घंटे का 5वां रैम, 8 घंटे का छठा। 8 घंटे की नींद अगर रात पूरे नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली यही होगा जो आप फरमा रहे हैं कि उनके बच्चे जो है वो कार्डियक अरेस्ट या यंग एज में बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एक काम तो ये कर लें। नंबर 2 चीज़ें और सर, एक होती है हाइड्रोथेरेपी। दुनिया का बेहतरीन इलाज अल्लाह ने 2 चीज़ों में दे दिया सर, ऑक्सीजन में और पानी में। आपको मैं अपने उस्ताद हारून रशीद की रिसर्च बताता हूँ मरहूम की। उन्होंने कहा काशिफ पाकिस्तान में 92.5% लोग पूरा सांस नहीं लेते, पूरा सांस जी नहीं लेते। 92.5% लोग सर, अंदाजा तो करें आप क्या मतलब? शायद उसमें मैं और आप भी, मतलब ये कि हम सांस लेते हैं, ये देखिए इतना सांस ये है, ये सांस है, पूरी ऑक्सीजन खींचते हैं सो दैट कि मेरे ब्रेन से लेकर मेरे पांव तक उसी ने तो मेरे अंदर खून की गर्दिश तेज करनी थी। मैं खींच ही नहीं रहा, मैं ले ही नहीं रहा सांस, उससे मैं इतना छोटा सांस ले रहा हूं जो मेरी हैबिट बन गई है अब। नंबर 2 हाइड्रोथेरेपी। हमें पानी से नहाना, पानी पीना, पानी इस्तेमाल करने का, बुजुर्ग आपको याद होगा मैं और आप एक ही इलाके से हैं, हमें कहा जाता था नहर ते नहाओ, सानू कहते सी ओ ट्यूबवेल चला ला और नलके ते नहा के आओ।
اور آج بھی آپ اپنی صحت اور میری صحت اور ہمارے بچوں کی صحت دیکھیں، ہماری آج بھی ان سے بہتر ہے. ہاں بالکل ایسے. ہمارے بچوں نے نہانا کم کر دیا، ہمارے بچوں نے ٹھنڈے پانی کا استعمال، اسے ہم کہتے ہیں ڈوپامن سپائک. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں لوگوں کو کہتا ہوں، آپ کو جتنی بھی سٹریس ہو سر، جتنی بھی، یعنی کہ پیک پہ سٹریس، ایک کام صرف کر لیجئے، ایک برف کا لیجئے باؤل اپنے فریزر سے، اسے ٹب میں ڈال کر پانی ڈال کے ٹھنڈا کر کے اسے نہا کر دیکھیں، ود ان 2 منٹس 250% کارٹیسول لیول نیچے آ جائے گا. 250 ڈوپامن سپائک ملتا ہے ٹھنڈے پانی سے نہانے سے سر. ہاں جی، اور پھر پانی پینے سے. یعنی بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ بیٹے سنت رسول ہے پانی کو چسکیاں لے کر پیو. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی لیکن پینا شروع کر دیا بڑوں. آج ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا. آپ کا اور میرا بچہ پتہ پانی کیسے، بوتل پکڑتا ہے خالی کر کے پھینک دیتا ہے. اسے بتائیں بیٹے تھوڑا تھوڑا کر کے چسکیاں لے کر پانی، تاکہ وہ جسم کے اندر ساتھ ساتھ ڈیزالو. آپ نے یہاں پر ڈسٹ بین نہیں لگا ہوا، میں نے پھینکا اور پانی اونٹ کے کوہان کی طرح جمع ہو گیا. انسانی باڈی اس کام کی، میں نے اسے اوور پریشرائز کر دیا. پانی پینا اس کو سکھا دیں، نیند، آکسیجن، پانی، فوڈ سٹف. آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی طبیعت کتنی اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں بیہیویئر موڈیفیکیشن کے لیے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بچوں کو بتائیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ وقت سپینڈ کریں. اس میں بچے نے نہیں آنا آپ کے پاس، آپ کو جانا پڑے گا بچے کے ساتھ وقت سپینڈ کرنے کے لیے. اور گفتگو کون سی کرنی، یہ بڑی اہم بات ہے سر. میرے سے اکثر آ کے کہتے ہیں بچوں کے والدین، جی بچہ ٹائم نہیں دیتا، بات کریں، بات نہیں سنتا. میں نے کہا کون سی بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہی پڑھائی کی، کپڑوں کی، نہا لو، یہ کر لو. میں نے کہا آپ نے کبھی بچے سے کہا بیٹے یہ جو تم گیم کھیل رہے ہو مجھے بھی سکھاؤ؟ کہتے نہیں. کبھی بچے سے کہا بیٹے یہ کارٹون دیکھ رہے ہو مجھے بھی سکھاؤ؟ کہتے نہیں. کبھی بچے سے کہا بیٹے ان کے لیول پہ جانا پڑے گا، لیول پہ اللہ بھلا کرے جو ان کا شوق ہے. اور میں نے کہا یہ بات مجھے آج سے 25-26 سال پہلے استاد مصطفی علی خان صاحب نے بتائی، جب میں نے ان پہ الزام دھرا کہ سر آپ نے قوالی خراب کر دی. انہوں نے کہا بیٹے کسی کو اپنے ساتھ چلانا ہو پہلے اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. میں نے کہا پہلے اپنے بچوں کے پیچھے چلیں، بچوں کے پاس بیٹھیں، بچوں کے شوق میں اپنا شوق ڈال لیں، بچے کو لگے اونرشپ دی میرے باپ نے، میری ماں نے. پھر دیکھیے گا جب آپ اس کو کہیں گے نا بیٹے آپ کارٹون دیکھ لیے، آئیں ہم یہ کام کریں، کہے گا پاپا چلتے ہیں. لیکن جب آپ صرف اس کو اس سے چھڑا کر، تو بچہ کمپیرزن کرتا ہے، مجھے یہاں سے ڈیجیٹل ڈوپامین مل رہا ہے، پاپا میری بےزتی کرتے ہیں، ماما مجھے تنقید کرتی ہے، روزی میری تعریف کرتی ہے، تو بتائیں بچہ کہاں جائے گا؟ یہ روزی کا رول ماں باپ نے کیوں ادا نہیں کیا؟ یہ ہمیں کرنا پڑے گا ادا. بچوں کا بیہیویئر خود ماڈیفائی ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا ایک چیز اور ہم نے دیکھا ہے، جنسی کی شادیاں ہو رہی ہیں، اس میں بہت زیادہ جو ریشو ہے ایز کمپیئر ٹو پاسٹ، ان کی ڈائیورس کی ریشو بڑھ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت اچھی بات ہے. میں کیونکہ جوڈیشل اکیڈمی پڑھاتا ہوں، ججز کو ٹریننگ دیتا ہوں، اور میں ان سے پوچھتا بھی رہتا ہوں. ایک تو بہت ہی الارمنگ آپ کو میں 2025 کی رپورٹ بتاتا ہوں. ججز کا کہنا ہے 64% اضافہ ہوا ہے 2025 میں ڈیورس کی ریشو میں، جو کہ سر کسی ملک کے لیے بہت الارمنگ صورتحال ہے. جب ان سے میں نے پوچھا کہ اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں، سر کین یو امیجن اس کی بڑی وجوہات گھر سے باہر نہیں ہیں، گھر کے اندر ہیں. کس طرح سے؟ نمبر 1 وجہ ہے سسرالیوں کا رویہ، فزیکل، ایموشنل، سائیکولوجیکل. دوسری وجہ ہے سوشل میڈیا کا یوز. یا عورتیں بہت کرتی ہیں، یا مرد جیسے چاہتا ہے میرے ساتھ وہ آئے سوشل میڈیا پہ، وہ نہیں آ رہی. دونوں اپوزٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو سر جب تک یہ وجوہات قائم ہیں اس وقت تک آپ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے. پہلے وجوہات کو ختم کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو شادیاں آج کل ہو رہی ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہو رہی ہیں جہاں سے ہم نے آج کا پوڈ کاسٹ شروع کیا، ریئیکشن کی بنیاد پر. یعنی بچوں کی جو آپس میں انٹریکشن ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک جملے کی اجازت دیں ہیں تو مزاحیہ، لیکن بات بڑی سمجھنے والی. مشتاق احمد یوسفی کا ایک مزاحیہ جملہ، وہ کہتے ہیں یہ لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، انہیں پسند تو لڑکے کے چہرے کا تل آتا ہے، رشتہ سالم مرد سے جوڑ لیتی ہیں. اب ذرا اس کو اپلائی کرتے ہیں. جب سوشل میڈیا پہ لڑکا لڑکی کی دوستی ہوتی ہے، ان کو پسند تو اس کا کوئی ایک ایلیمنٹ آتا ہے، وہ بھول جاتی ہیں جس لڑکے کو میں پسند کر رہی ہوں اس کی ایک ماں بھی ہے، ایک باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، بہنیں شادی شدہ بھی ہیں، بہنوئی بھی ہے، اس کا ایک گھر بھی ہے، وہاں مجھے کپڑے بھی دھونے ہیں، وہاں مجھے برتن بھی دھونے ہیں، وہاں مجھے روٹی بھی پکانی، وہاں مجھے صفائی. وہ بھول جاتی ہے ساری باتیں. ایک ایلیمنٹ دیکھ کر ہم آج کل رشتے کر رہے ہیں، جس کو میں ڈیجیٹل لسٹ کہہ سکتے ہیں. بہت اچھا لفظ آپ نے بولا. ڈیجیٹل لسٹ ہے، ڈیجیٹل ہنگر ہے، ڈیجیٹل تھرسٹ ہے. جب آپ ہنگر، تھرسٹ اور لسٹ کی وجہ سے شادیاں کریں گے، جب ہم سے مراد میری جنریشن یا ہم سے بڑی جنریشن شادیاں کرتی تھی، بڑی سر کمال کی بات کرتی تھی.
ہمارے دادا نے کہا جب بیٹے کا رشتہ لینے جاؤ لڑکی بعد میں دیکھو, لڑکی کی ماں پہلے دیکھو. وہ کہتے ہیں پنجابی جویں دی کوکو اوویں دے بچے. ہائے ہائے ہائے. اور ایک جملہ آپ اجازت دیں. جی جی پلیز. بیروت میں نے سیکھا 1995-6 میں بیروت گیا پیپر پڑھنے سائیکالوجی کا اپنے دو اساتذہ کے ساتھ. انہوں نے جہاں میں کھڑا بیروت یونیورسٹی میں, انہوں نے کہا یہیں پر کھڑے ہو کر خلیل جبران ایک جملہ بولا تھا. سر جملہ سنیے گا اور آپ اشش کر اٹھیں گے. خلیل جبران نے کہا میں نے ایک عورت کے چہرے پر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی آنے والی 7 نسلوں کو پہچان گیا جبکہ میں اسے نہیں جانتا تھا. واہ. اس عورت نے میری آنکھوں میں دیکھا, میری پچھلی 7 نسلوں کو پہچان گئی جبکہ مجھے نہیں جانتی تھی. تو کہنے لگے وہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر, کہتے کوئی بیچ میں بیٹھا تھا ہمارے جیسا لائک, اس نے کہا سر نہیں سمجھ آئی بات. سمجھ نہیں آئی. یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ لڑکی کی آنکھوں میں دیکھیں اس کی آنے والی نسلیں پہچان لیں اور وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھیں آپ پچھلی 7 نسلیں. وہ ہنس کے کہنے لگے جب لڑکی لڑکے کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور اس کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں, بتانا نہیں پڑتا میرا باپ کون تھا, دادا کون تھا. واہ واہ واہ. اور جب آپ لڑکیوں کی آنکھ میں دیکھتے ہیں اور وہ شرم سے جھکتی ہیں تو بتانا نہیں پڑتا یہ کیسی اولاد کو جنم دے گی, اس کی آگے نسلیں کیسی ہوں گی. واہ واہ. ایک آنکھ کا جھکنا. تو کیا ہم نے یہ آنکھ کا جھکنا سکھایا شادی سے پہلے بچی کو؟ کیا ہم نے اس کو بتایا کہ بیٹی تم جا تو رہی ہو, تمہیں پتہ ہے تم نے اگلی 7 نسلوں کا امین بننا ہے, اور بیٹے تمہاری شادی تو ہو رہی ہے, تمہیں پتہ ہے تمہارے بچوں کا بیہیویئر دیکھ کر لوگوں نے کہنا تھا دادا پردادا کیسا تھا. سر آپ کو یاد ہے ہمارے گاف پہ سمندری والے علاقے رجانے اور ٹوبے میں ہمیں دیکھ کر کہتے تھے اوے تو فلان ہے. سر کیسے پتا چلتا تھا او تو گامو دا منڈا, او تو کشمیرے دا منڈا. اور جب ہم پوچھتے تھے چاچا جی تانوں وہ تیریاں آتا ساریاں پیو والیاں. سر پیو پر پوت پتا پر گھوڑا, بہتا نہیں تے تھوڑا کہیں نہ کہیں آپ اصل پہ جاتے ہیں. سو جب آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو ماریں گے تو کل آپ کا بیٹا آپ کی بہو کو مارے گا. اس نے سیکھا ہی اپنے گھر سے. جب آج بیٹی دیکھے گی میری ماں میرے باپ سے بدتمیزی کرتی ہے, وہ لازمی اپنے ہسبینڈ سے کل جا کر بدتمیزی کرے گی. سر جو وہ سیکھتے جنزی کے بارے میں سر یاد رکھیے, وہ نصیحت پر عمل نہیں کرتے, رول ماڈل دیکھ کے کرتے ہیں, وہ آپ کی پریکٹس کو دیکھ کے کرتے ہیں. سو جب تک آپ اپنی پریکٹس ٹھیک نہیں کرتے, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اپنا عمل کیوں ٹھیک کرتے آپ کا عمل ٹھیک ہوگا, بچے صحیح سیکھیں گے, صحیح جگہ پہ جائیں گے. اور دوسری بات, اس جدید دور میں بھی عالم یہ آ گیا ہے ہمارے یہاں شادیوں کا کہ بعض اوقات پیرنٹس بچے اور بچی کا مزاج, ٹیمپرامنٹ, انٹرسٹ اور موٹیویشن دیکھے بنا شادیاں کر رہے ہیں. شادی بچی نے کرنی ہے یا پیو نے کرنی ہے یا ماں نے کرنی ہے. اب بچی کا انٹرسٹ ہے کسی اور کام کا, وہ آرٹسٹک ہے, کریٹو ہے, ٹی وی پہ یہ وہ کرتی ہے, ٹک ٹاک بناتی ہے. شادی تھی مولوی نہ کر دیتی تھی, یا بچی مولویانہ عالمانہ کورس کر رہی ہے, شادی آپ نے آئی ٹی ایکسپرٹ سے کر دی, وہ کہنا نہیں تو میرے نہ بیٹھ کے ویڈیو بنا. سر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرے بیٹی کا شوق کیا ہے. جب سر آپ اپنے بیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے شادیاں کریں گے تو کامیاب ہوں گی. جو میرا مائنڈ سیٹ تھا نا میرا, کیونکہ اس لڑکے کا باپ دادا بڑا امیر ہے, کھاتے پیتے ہیں, چنگا گھر ہے, شادی کر دینے, منڈا دیکھے بنا وہ نشہ نہیں کرتا. وہ کی کردا جی, وہ جی کی کرن دی لوڑ ہے, وہ ماں پیو کم کر دینے. اور بھائی شادی بچے سے کرنی ہے, ماں باپ سے نہیں کرنی بچی کی. میں نے مجھے دیکھنا چاہیے کہ بچہ گھر کو چلا سکتا ہے کہ نہیں چلا سکتا. کل میری بیٹی جا کر اپنے سسر کے آگے ہاتھ پھیلائے گی پیسوں کے لیے, روٹی مانگے گی اپنی ساس سے, اس نے تو اپنے خامد سے بات کری, وہ کام ہی کوئی نہیں کرتا. سو جنسی کو وہ ماحول دینا ہے ہمیں کہ جب وہ جائیں نئے گھر میں تو اپنے گھر سے وہ ارن کر کے پاکٹ میں کیا لے کے جا رہے ہیں. جب پاکٹ میں ہی سوچ کے جاؤں گا کہ نہیں چلے گا تو میں چھوڑ دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, میرا کیا ایشو ہے, میں تو آئی ہوں ایسے ہی, کل پھر گھر جا کام کروں گی. تو سر یہی پرابلم آئیں گے جن کا آپ نے اشارہ کیا. اچھا, یہ مجھے جو لگا ایز کمپیئر ٹو اس, جنسی جو ہے مور پریکٹیکل ہے. وہ مطلب ہم اتنے پریکٹیکل سے مراد, شاید میں ٹرم غلط یوز کر رہا ہوں, کہ ہم فیوچر کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمیں اس وقت پتا تھا ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا. اب یہ جنسی کا جو زیادہ سٹریس ہوتا ہے ان کا, میرا فیوچر کیا, میں نے کیا بننا, میرا کیریئر کیا ہوگا, وہ میرے سے آگے نہ نکل جائے, وہ کمپیریزن ایک ریسٹ آف ورلڈ کے ساتھ یہ ہے ڈپریشن, وہ بھی ایک وجہ بن رہا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہمارے بچے عملیت پسند ہیں, ان کی اپروچ بہت اچھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ میرے بیٹے بیٹی نے چھوٹی عمر میں وہ سیکھ لیا جو میں نے 54 سال کی عمر میں بھی نہیں سیکھا تھا. اس زیادہ سیکھنے سے سر کیا ہوا, کیپیسٹی نہیں تھی, ارننگ زیادہ ہو گئی.
अर्निंग इंटेलेक्चुअल मानू में कह रहा हूँ, ठीक है, उसकी वजह से बच्चे परेशान भी बहुत होते हैं और उसी की वजह से बच्चे आगे भी बहुत जाते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम नजर आती है। ये जो बच्चे जिन्होंने पिछले दिनों खुदकुशियां की हैं कुछ यूनिवर्सिटियों में, आपने भी पढ़ा है, हाँ जी, लड़के लड़कियों ने, ये वो है जिनके ऊपर उस सोशल कंपैरिजन का प्रेशर इतना था कि वो कोपिंग नहीं कर सके। प्रेशर तो हमने दे दिया, जिसकी आपने इशारा किया कि वो कंपैरिजन करते हैं, वो आगे निकल गया, मैं पीछे, उसने अर्निंग शुरू कर दी, उसने ट्रेड शुरू कर दी, उसने सोशल मीडिया शुरू कर दिया, मैं कहाँ रह गया। लेकिन हम ये नहीं बता सके कि बेटे सब के लिए सारे फील्ड नहीं होते और सबकी कामयाबी पैसों से नहीं मैयर होती, कुछ की कामयाबी इखलाक से, सीरत से भी होती है। हम बता नहीं पाए, वो बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर सके। अच्छा, आप जिंजी की बात करते हैं, ये जिन ऑफिसर्स ने खुदकुशी की, बिलाल पाशा ने, सुहेल टीपू ने, अदील अकबर ने, क्या ये जिंजी थे? कितना बड़ा, क्या ये जिंजी थे? सीएसएस से बड़ा एग्जाम कोई नहीं। सुहेल टीपू तो बड़ा, मतलब वो कह लेना कि उस तरह का मेरे मतलब हमारे साथ जीसी में थे, तो हम तो सब जानते थे उनको। मतलब मुझे अदील अकबर भी जीसी में था, आपको पता, बिलाल पाशा भी मेरा स्टूडेंट था। मतलब क्यों हुआ ऐसा सर? उसकी वजह वही हुई कि जब कंपैरिजन होता है तो आप उस सोसाइटी के कंपैरिजन के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते। उसमें सबसे बड़ी हेल्प किसने करनी होती है? मैंने आपको कहा पहले, सपोर्ट सिस्टम, या दोस्त हैं या आपके घर वाले। वो जब इधर देखता है, किसको बताऊं, जब वो देखता है तन्हा हूं, अकेला हूं, कोई नहीं, तब खुदकुशी होती है। सर एक भी बंदा हो ना जिससे आप दिल की बात कर लें, मैं तो कहता हूं सर, बंदा ना भी एक दरख्त भी हो, एक पेट भी हो, एक पौधा भी हो, एक फूल भी हो, यार बात करने के लिए चाहिए कोई। वो ए हमीद साहब बड़े राइटर हुआ करते थे, मैं बागेजना जाता था जीसी से, वो दरख्तों से बातें कर रहे होते थे। एक दिन मैं रुक गया, कैरेक्टर कर्नल फयाज वगैरह, जी। तो मैंने हमीद साहब से कहा, मैंने कहा सर आप दरख्तों से क्या बातें करते हैं? कहते यार जेड़ा मैं घर गुस्सा नहीं ना बुढ़ी तिला सकता, मैं दरख्त ला रहा। सर देखिए कितनी बड़ी जबरदस्त बात है, बाजार हंसने की बात है, लेकिन उसके पीछे क्या है कि कैथारसिस, मुझे जरूरत है कैथारसिस। अच्छा डॉक्टर साहब, यही वजह है कि जो माशरे में बेराह रवी जेंसी में बढ़ रही है, उनके लिए हमारे दौर में थी कदरें, कोई हाथ किसी को लगाना, या लड़की से दोस्ती भी है तो हाथ पकड़ना या बात करना, इवन के साथ बैठना एक बड़ा काम होता था। अब हमने देखा कि लड़कियां लड़के बाहर फ्लैट्स लिए हुए फिर रहे हैं और इकट्ठे लिविंग रिलेशनशिप उनके चल रहे हैं, और उसकी वजह से वो बाद में जब उनका ब्रेकअप होता है तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो यही वो कंपैरिजन है कि वो फलां लड़की उसके पास बैग है गुची का, ये फलां लड़की उसके पास कपड़े बड़े अच्छे हैं, तो फिर वो कोई वो रास्ता ढूंढती हैं जो हॉस्टल्स में रहती हैं, या जब क्लास फेलोज को देखती हैं, तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आपको माशरे में। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं हाईलाइट फिनोमेना। हाईलाइट फिनोमेना ये होता है कि आप और मैं 100 तस्वीरें खींचते हैं, सोशल मीडिया पता कौन सी लगाते हैं? जो सबसे अच्छी और जो आपसे मुझसे कहीं मुख्तलिफ हो। हाँ ठीक है, ओरिजिनल नहीं हम लगाते, ओरिजिनल नहीं। हमारे बच्चों ने भी यही सीखा कि जो आर्टिफिशियलिटी है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। एआई में पहले तस्वीर खींचते हैं, फिर उसे एआई में फेंकते हैं, फिर उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, उस प्रॉम्प्ट में तस्वीर देते हैं, फिर सोशल मीडिया पे जाकर लगाते हैं। यानी जो मैं नहीं वो प्रिटेंड करता हूं। इस बात को बच्चों को समझाना पड़ेगा, बेटे जो आप ड्रामों में, फिल्मों में, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, रील्स में देखते हो, बेटा वो हकीकत नहीं है। हकीकत उससे कोसों दूर है। और मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ, बेटे मैं तो मीडिया में 10-11 साल हो गए हैं, जिन एक्टर और एक्ट्रेसेस को आप कॉपी करते हो, आप उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कहीं ज्यादा स्मार्ट हो। सिर्फ और सिर्फ मेकअप करके लाइटिंग में आपको लगता है कि यार किड्डा सोना, किड्डी सोनी, कुछ ऐसा मसला नहीं, आप कहीं खूबसूरत हो उनसे। इसलिए अपने ऊपर एतमाद रखो। उन जैसा बनने के लिए वो कंपैरिजन करके उस लाइन पे चलने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने आपको एक ब्रांड बनाया, सबसे बड़ा कायनात का ब्रांड इंसान है, और उसे बनाने वाली जात सबसे बड़ा ब्रांड मेकर है। दुनिया का कोई ब्रांड ना अल्लाह का मुकाबला कर सकता है, ना अल्लाह के बनाए बंदे का। जब ऑलरेडी मैं और आप एक ब्रांड हैं, तो कौन सा ब्रांड पहन के मैं इस ब्रांड को और खूबसूरत कर सकता हूं? डॉक्टर साहब, हमारे दौर में कभी हमने टर्म शुगर डैडी, शुगर मदर सुनी थी? ठीक कहते हैं आप, बिल्कुल नया फिनोमेना है, डिजिटल फिनोमेना है ये भी, जैसे हमने पहले बात की। उसकी वजह क्या हुई सर, ये भी देखने की जरूरत है ना। जो लिविंग स्टैंडर्ड हम ड्रामों में, फिल्मों में, सोशल मीडिया पे देखते हैं सर, वो पूरा करने के लिए फिर आपको इसी तरह के काम करेंगे ना। वो लोग जिनके पास पैसा है लेकिन घरों में खुशी नहीं है, वो लड़कियां और लड़के ढूंढते हैं बाहर। और हमारे लड़के और लड़कियां जिनको घरों में फैसिलिटीज नहीं, वो ऐसे शुगर डैडी और शुगर मदर ढूंढते हैं। तो दोनों तरफ डेफिशिएंसी है कोई ना कोई। ये डेफिशिएंसी बढ़ती क्यों जा रही है? उसके पीछे इकोनॉमिक डेफिशिएंसी है सर। पहला सवाल मेरा आपसे सर, और आप गवर्नमेंट से भी पूछिए, मैं तो गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं, मैं पूछूंगा तो माइंड करेंगे।
میں کہہ رہا ہوں آپ پوچھ رہے ہیں, لالا جی پوچھ رہے ہیں سوال, جی میں نہیں پوچھ رہا. گورنمنٹ سے پوچھئے آخری نوکریاں کس سن میں نکلی تھی, ٹھیک, ان سے پوچھئے آخری فیکٹری کب بنی تھی سرکاری سطح پہ, ان سے پوچھئے آخری مل کب بنی تھی سرکاری سیکٹر میں. سر جب آپ ان بچوں کو ڈگریاں ہاتھ میں دے کر بے روزگاری دے دیں گے, ان بیٹے بیٹیوں کو, اور پیرنٹس کہیں گے پتر تیرے 3 لاکھ روپیہ لا کے تینوں فلاں یونیورسٹی پڑھایا, ہوں کچھ کر دی نہیں, کی کرے کتنے جاوے. وہ پھر یہی ڈھونڈیں گے نا. جب وہ ڈھونڈتے ہیں, اس کام میں پڑھتے ہیں, پھر سر نشے میں بھی لگتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کیا کیا چیزیں یوز کرتے ہیں, کلبوں میں بھی جاتے ہیں, بہت سارے ایسے سینٹر جگہ بنے. آخری سوال میں نے یہی پوچھنا تھا. جی سر, وہاں جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ انہیں پریشرائز کرتے ہیں. اگلی بات, جب وہی بیٹا بیٹی گھر لا کر 25,000 روپے آپ کو پکڑاتے ہیں, کبھی آپ نے پوچھا کہاں سے آیا؟ میں تو 5 روپے جیب میں رکھتا تھا, میری ماں مجھے جینے نہیں دیتی تھی, رات سونے نہیں دیتی تھی. یہ آئے کتوں نے, یہ کنے دیتے نے, یہ کیوں دیتے نے, کیوں لے کے آیا تو, ساڑھے کی کر کمی سے گئی, اس کو کیوں پڑے نے تو. سر میں کسی کا جوتا, کسی کی جراب, کسی کا کوٹ, کسی کی جرسی, کسی کی ٹوپی پہن آتا تھا. میری ماں کہتی تھی رات اس کو واپس جب تک نہیں کر گھر نہ داخل ہونا. آج میرے اور آپ کے بچے جاتے اور لباس میں, آتے اور لباس میں. کبھی ہم نے پوچھا بیٹا یہ کس کا لباس ہے, یہ کس نے گفٹ کیا, یہ موبائل تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جب تک پیرنٹس نظر نہیں رکھیں گے اور بچوں کی ان ضروریات کے مطابق گفتگو نہیں کریں. میں نہیں کہتا ان کو لے کر دیں, ٹھیک ہے پیرنٹس نہیں افورڈ کرتے, مسائل ہوتے ہیں, لیکن بیٹھ کے بات تو ہو سکتی ہے, سکھا تو سکتے ہیں آپ ان کو. اور وہ کیوں کمیونیکیشن گیپ آیا آپ کے ان کے درمیان, کہ وہ باتیں جو باہر جا کے لوگوں سے کرتے ہیں, جو لیک ہو کے آپ تک پہنچتی ہیں, وہ آپ سے کیوں نہیں کرتا؟ سر اگر آپ اور میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے اچھے دوست ہوں, میرا تو ایمان یہ ہے کہ میرے بیٹی بیٹی کو باہر کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اپنے بیٹے اور بیٹی سے کہتا ہوں بیٹے بیٹی مجھ سے ہر وہ بات کرنا جو تم اپنے دوست اور سہیلیوں سے کرتے. ایک بات کا میرا وعدہ ہے, ججمنٹل میں نہیں ہوں گا, لیکن چھپانا تم نے نہیں ہے. جی آپ بھی اپنے بچوں کے بہترین دوست ملے. آج کی گفتگو کا یہی مرکزی نقطہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے دوست بنیں گے تو ان کو باہر دوستی کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ بھی جو ان کو غلط راستے پہ لے کے جا سکتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.